أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. یہ سورۃ الحج ہے. اس سورت کے مکی اور مدنی ہونے میں اختلاف ہے، اور صحیح بات یہ ہے کہ یہ مکی سورت ہے، البتہ اس میں کچھ آیات مدنی ہیں. تو جیسا کہ صاحب جلالین نے تفسیر جلالین میں فرمایا ہے کہ بلکہ صاحب جلالین نے یہ کہا ہے کہ یہ مدنی صورت ہے سوائے چند آیتوں کے. آیت نمبر 52، 53 اور 54، 55، 52 سے 55 تک یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان نازل ہوئی، اور کہتے ہیں کہ آیت نمبر 78 یہ سورہ نور کے نازل ہونے کے بعد نازل ہوئی. تو سورت الحج میں چونکہ اس سورت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حج کا ذکر فرمایا ہے، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. تو اسی سے اس سورت کا نام لیا گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اتقوا ربکم، ڈرو تم اپنے رب سے. اے لوگو، تو قرآن میں جب یا ایہا الناس کہا جاتا ہے تو یہ خطاب عام ہوتا ہے. اس خطاب میں یعنی یہ خطاب اہل ایمان سے بھی ہوتا ہے اور غیر مؤمنین سے بھی ہوتا ہے، یعنی کفار اور مشرکین سے، یعنی ساری انسانیت کو خطاب ہوتا ہے. یا ایہا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، ڈرو اپنے رب سے. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ شیء عظیم، بڑی عظیم چیز ہے. یعنی قیامت کا زلزلہ بڑی ہی ہیبتناک اور خطرناک چیز ہے. قیامت کے زلزلے سے متعلق اور اس کے بعد جن حالات کا اس آیت میں آگے ذکر کیا گیا ہے وہ آگے آ رہا ہے. تو اس حوالے سے جو نیچے حدیث ہے اس کو ہم پڑھتے ہیں، لیکن پہلے آگے کی دوسری آیت کا بھی ترجمہ پڑھتے ہیں، پھر اس حدیث کی طرف لوٹتے ہیں، تاکہ ان آیات کو پڑھنے کے بعد پھر اس حدیث کو ہم پڑھیں گے تو پھر ان آیات کا بھی اس میں ذکر آیا ہے. یوم ترونہا، یوم ترونہا، جس دن تم دیکھو گے اس کو، یعنی قیامت کو یا قیامت کے زلزلے کو. یوم ترونہا، جس دن تم دیکھو گے اس کو. تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، تذہل بھول جائے گی. ذہل یذہل کہتے ہیں بھول جانا، یعنی جو انسان جو ہے غفلت میں پڑ جاتا ہے، غفلت کی وجہ سے بھول جاتا ہے، ذہن اس کا اس طرف سے اوجھل ہو جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں ذہول ہو جانا. اردو میں بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں ذہول. تذہل بھول جائے گی، کل مرضعۃ ہر دودھ پلانے والی عورت. مرضعہ بھول جائے گی ہر دودھ پلانے والی عورت. عما ارضعت اس کو جس کو وہ دودھ پلاتی ہے. عما ارضعت صیغہ ماضی کا ہے، لیکن
اب اس کو ماضی میں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، اگر اس طرح ترجمہ کریں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. نہیں، مراد یہ ہے کہ جس کو بھی وہ دودھ پلاتی ہے، جس کو اس نے دودھ پلایا سے مراد یہ ہے یعنی بچے کو، دودھ پیتے ہوئے بچے کو بھی بھول جائے گی. جب وہ زلزلہ آئے گا یعنی عورت جو ہے وہ مشکل سے مشکل حالات میں بھی پہلے اپنے بچے کی طرف دیکھتی ہے، خاص طور سے جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے، دودھ پیتا ہوا ہے ہوتا بچہ ہے، اس کو اپنے سے جوڑ کر رکھتی ہے. لیکن قیامت کا زلزلہ اتنا خطرناک ہوگا کہ ماں، دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، اس کا خیال بھی اس کے ذہن میں نہیں رہے گا. تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، بھول جائے گی کل مرضعۃ، ہر ایک دودھ پلانے والی عورت، عما ارضعت، اس کو جس کو وہ دودھ پلاتی ہے، یعنی دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، اس کے ذہن میں بھی نہیں رہے گا اس کا خیال. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، وَتَضَعُ رکھ دے گی، اور رکھ دے گی، وضع یضع وضعا کا مطلب کسی چیز کو رکھ دینا، وَتَضَعُ اور رکھ دے گی، كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ ہر ایک حمل والی عورت، ذات حمل حاملہ عورت، حمل والی، ذات کا مطلب والی، حمل حمل، اور رکھ دے گی ہر ایک حمل والی عورت، حملہا اپنے حمل کو، یعنی اپنے حمل کو رکھ دے گی، مراد جو اس کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، جنین ہوتا ہے، رکھ دے گی مطلب گرا دے گی، یعنی مطلب یہ ہے کہ شدت خوف سے اس کا پیٹ سے بچہ گر جائے گا. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا اور رکھ دے گی یعنی گرا دے گی ہر ایک حمل والی اپنے حمل کو. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى اور تو دیکھے گا لوگوں کو نشے میں. سکارا یہ سکران کی جمع ہے، یعنی ایسا دیکھے گا تو ایسے لگے گا جیسے کہ وہ نشے کی حالت میں ہے، یعنی جیسے نشے کی حالت میں لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں کیسے اس کے اپنے آپ پر قابو نہیں ہوتا، اس کے چلنے سے، اس کے بات کرنے کے انداز سے، اس کے چلنے کے انداز سے آپ کو پتا چلے گا کہ یہ نشے میں ہے. تو ایسی ان کی حالت ہوگی اس وقت شدت خوف اور گھبراہٹ کی وجہ سے. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى اور تو دیکھے گا لوگوں کو نشے میں. وَمَا هُمْ بِسُكَارَى اور وہ نہیں ہوں گے نشے میں، یعنی شراب کے نشے میں نہیں ہوں گے وہ، لیکن بغیر شراب کے شراب کا نشہ نہیں ہوگا، لیکن ویسی کیفیت ان پر طاری ہوگی خوف اور گھبراہٹ کی وجہ سے. وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيد اور لیکن اللہ کا عذاب شدید ہے، یعنی یہ جو ان کی حالت اور کیفیت ہوگی وہ اس وجہ سے کہ اللہ کا عذاب شدید ہے اور اس کے خوف کی وجہ سے ان پر یہ کیفیت طاری ہوگی. اب آپ پیچھے کی طرف جائیں، جو حدیث آیت نمبر 1 کے ضمن میں حدیث ہے اس کو ہم پڑھتے ہیں. ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرمائے گا اے آدم جہنم کی فوج بھیج دو. آدم کہیں گے یا رب جہنم کی فوج کیا ہے؟ فرمائے گا ہر ایک 1000 میں 999. یہ وہ وقت ہوگا جب چھوٹا بچہ بوڑھا ہو جائے گا اور حمل والی اپنا حمل گرا دے گی، اور تو لوگوں کو نشے میں دیکھے گا جبکہ وہ نشے میں نہ ہوں گے، اور لیکن اللہ کا عذاب سخت ہے. صحابہ اس بات سے بہت پریشان ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ وہ ایک آدمی ہم میں سے کون ہوگا؟ فرمایا خوش رہو، یاجوج اور ماجوج کے 1000 ہوں گے تو ہم میں سے ایک ہوگا. پھر فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں امید کرتا ہوں کہ تم لوگ جنت والوں کا 1/3 ہوں گے. کہتے ہیں ہم سب نے الحمدللہ اور اللہ اکبر کا نعرہ لگایا. پھر آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں امید کرتا ہوں کہ جنت والوں کا نصف حصہ تم ہوں گے، یعنی آدھے جنتی تم ہوں گے. تمہاری مثال دیگر امتوں میں ایسی ہے جیسے کہ کالے بیل میں سفید بال یا گدھے کے پاؤں پر پائی جانے والی نشانی. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ جو جھگڑتے ہیں اللہ کے بارے میں، بغیر علم بغیر علم کے، یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں بغیر علم کے جھگڑا کرتے ہیں، اللہ کی توحید کو نہیں مانتے ہیں اور شرک کی
تائید میں لڑتے جھگڑتے ہیں اہل ایمان سے، اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد، اللہ تعالیٰ کی طرف اولاد کی نسبت کرتے ہیں، قرآن کریم کے بارے میں جو اللہ کا کلام ہے اس کے بارے میں غلط سلط باتیں کہتے ہیں اور اس کو کہانت یا جادو کہتے ہیں اور اگلوں کی یا پہلوں کی قصے کہانیاں کہتے ہیں. تو یہ سارا کیا ہے؟ بغیر علم کے اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، بحث اور جدال کرتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بعض، مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ، وہ ہیں جو جدال کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، بحث و مباحثہ کرتے ہیں فی اللہ، اللہ کے بارے میں، بغیر علم، بغیر علم کے، یعنی ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، کوئی یقین نہیں ہے. علم یہ ہوتا ہے مثلا آسمانی کتابوں کا علم، ایسا کوئی علم ان کے پاس نہیں ہے. بغیر علم کے صرف اپنی طرف سے اٹکل پچو مارتے ہیں، اندازوں کے تیر چلاتے ہیں، بغیر علم، بغیر علم کے. وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور اتباع کرتے ہیں، وَيَتَّبِعُ، اور وہ اتباع کرتے ہیں، كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، ہر شیطان سرکش کی. مرید کا مطلب ہے سرکش، یعنی اور وہ ہر شیطان سرکش کی اتباع کرتے ہیں، یعنی شیطان سرکش ان کو بھڑکاتا ہے اور انہیں بہکاتا ہے اور انہیں بغیر علم کے بحث اور مباحثے اور جھگڑے پر ابھارتا ہے. کتب علیہ، لکھا گیا ہے اس پر، یعنی لکھا گیا ہے شیطان کے بارے میں، یہ شیطان مرید کے بارے میں اللہ کا یہ فیصلہ لکھا جا چکا ہے. کتب علیہ، لکھا گیا ہے اس پر، انہو من تولاہ، کہ بے شک جو بھی، انہو کہ بے شک، من جو بھی، تولاہ دوستی کرے گا اس سے. تولا یا تولا، تولین کا مطلب دوست بنانا، ولی بنانا، یعنی جو بھی اس کو ولی بنائے گا، جو بھی شیطان کو اپنا دوست بنائے گا. لکھا گیا ہے اس پر، انہو من تولاہ، کہ بے شک جو بھی دوست بنائے گا اس کو، فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ، تو بے شک وہ اس کو گمراہ کر دے گا. یعنی شیطان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ لکھ دیا ہے کہ جو بھی شیطان کو اپنا دوست بنائے گا تو شیطان اس کو راہ راست سے ہٹا دے گا، اس کو گمراہ کر دے گا، بھٹکا دے گا. فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ، تو بے شک وہ اسے گمراہ کر دے گا. وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ، اور وہ اس کو راستہ بتائے گا. ہدا یہدی، ہدایت دے گا، یعنی راستہ بتائے گا. شیطان راستہ بتائے گا اپنے دوست کو. وَيَهْدِيهِ، اور وہ راستہ بتائے گا اس کو، إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ، بھڑکتی آگ کے عذاب کی طرف، بھڑکتی آگ کے عذاب کا راستہ بتائے گا. یعنی شیطان جس کا دوست ہوگا یا جو شیطان کو دوست بنائے گا تو شیطان اس کو جہنم کا راستہ دکھائے گا، جہنم کی طرح راستے پہ ڈال دے گا. وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ، اور راستہ بتائے گا اس کو بھڑکتی آگ کے عذاب. یا ایھا الناس، اے لوگو، ان کنتم فی ریب، اگر تم ہو شک میں، ان کنتم فی ریب، اگر تم ہو فی ریب شک میں، من البعث، دوبارہ زندگی کے بارے میں. البعث کہتے ہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندگی یا دوبارہ اٹھایا جانا، تو اس کو کہتے ہیں بعث بعد الموت. تو اے لوگو اگر تم ہو فی ریب شک میں، من البعث دوبارہ زندگی کے بارے میں، فإنا خلقناکم، تو بے شک ہم نے پیدا کیا ہے تم کو، من تراب، مٹی سے، مٹی سے پیدا کیا ہے. اس کے دو معنی ہیں جو پہلے بھی کئی جگہ پر ہم بیان کر چکے ہیں. ایک معنی تو یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو چونکہ مٹی سے پیدا کیا گیا تو اس حوالے سے سارے اولاد آدم بھی گویا مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں، کیونکہ ان کے باپ آدم کی اصل مٹی سے ہے. تو اس معنی میں کہا گیا فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَاب، یعنی ہم نے تم کو پیدا کیا ہے مٹی سے، یعنی تمہارے باپ آدم کو مٹی سے پیدا کیا. دوسرا معنی یہ ہے کہ حقیقت میں ہر انسان کو بھی ویسے بھی مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، کیونکہ انسان تو جب کو معلوم ہے کہ وہ نطفے سے بنتا ہے
اور یہ جو نطفہ ہے یا جو اس سے پہلے منی کا خطرہ ہے، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ انسان جو غذا کھاتا ہے اس سے بنتا ہے، اور یہ غذا کہاں سے آتی ہے؟ وہ اسی مٹی سے آتی ہے، زمین سے آتی ہے۔ تو اس طریقے سے ہر انسان مٹی ہی سے پیدا کیا گیا ہے، اور پھر اس کے بعد انسان جب پیدا ہوتا ہے پھر اس کے بعد وہ اس کا جسم بڑھنے لگتا ہے۔ وہ کہاں سے آیا؟ غذا سے آیا۔ غذا کہاں سے آئی؟ مٹی سے آئی۔ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، بس بے شک ہم نے تم کو پیدا کیا ہے مٹی سے۔ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ، پھر نطفے سے۔ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ، پھر جمے ہوئے خون سے۔ علقہ کہتے ہیں جامد خون، جمع ہوا خون ہوتا ہے۔ تو انسان پہلے نطفہ ہوتا ہے، پھر 40 دن کے بعد وہ جمے ہوئے جامد خون کی طرح ہوتا ہے۔ ثم من علقۃ، پھر جمے ہوئے خون سے علقہ۔ ثم من مضغۃ، پھر مضغے سے، یعنی پھر 40 دن گزرنے کے بعد 40 دن علقے کی شکل میں رہتا ہے، پھر اس کے بعد مضغہ بنتا ہے۔ مضغہ کا مطلب گوشت کا ٹکڑا، یعنی مضغہ، اہل علم میں فرمایا مضغہ یعنی اللحمۃ بقدر ما یمضغ، یعنی گوشت کا ایسا ٹکڑا جسے آدمی منہ میں ڈال کر چبا سکتا ہے، اس کو کہتے ہیں مضغہ، یعنی گوشت کا ایک ٹکڑا یا لوتھڑا۔ پھر اس کو پھر مم مضغۃ، پھر گوشت کے لوتھڑے سے یا گوشت کے ٹکڑے سے، یعنی پہلے نطفہ تھا 40 دن، پھر اس کے بعد ہوتا ہے 40 دن علقہ کی شکل اختیار کرتا ہے، پھر اس کے بعد 40 دن مضغہ کی شکل ہوتی ہے۔ ثم من مضغۃ مخلقۃ وغیر مخلقہ، پھر گوشت کے لوتھڑے سے مخلقۃ وغیر مخلقہ، شکل دیا ہوا، وغیر مخلقہ اور شکل نہ دیا ہوا۔ مخلقہ تخلیق سے ہے، یعنی پیدا کیا ہوا اور نہیں پیدا کیا ہوا۔ مطلب کیا ہے؟ یعنی اس کے بعد پھر اللہ تعالی جس کو زندہ رکھنا چاہتا ہے، جس میں روح پھونکنا چاہتا ہے، تو پھر اس کو کیا ہوتا ہے؟ اس کو باقاعدہ اس کو ایک مکمل شکل و صورت ملتی ہے، اور پھر اس میں روح پھونکی جاتی ہے، تو وہ مخلقہ ہے۔ یا پھر جو ہے نا اس سے پہلے پھر اس کا جو ہے نا حمل ساقط ہو جاتا ہے اور گر جاتا ہے قبل اس کے کہ اس میں روح پھونکی جائے، تو اسے کہتے ہیں غیر مخلقہ۔ ثم من مضغۃ مخلقۃ وغیر مخلقہ، پھر گوشت کے لوتھڑے سے شکل دیا ہوا، وغیر مخلقہ اور شکل نہ دیا ہوا، لنبین لکم، تاکہ ہم اچھی طرح بیان کریں تمہارے لیے، یعنی ہم نے یہ سب بنایا ہے تاکہ ہم تمہارے اوپر بیان کریں، واضح کریں، تاکہ تم پر چیز واضح ہو جائے کہ ہم ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں، ہم ہر چیز پر۔ یہ سارا منظر جو اللہ نے بیان کیا، کہتا اللہ تاکہ ہم تمہیں بیان کریں، تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ اللہ کتنی قدرت والا ہے، کہ ایک پانی سے قطرے سے ایک جیتے جاگتے انسان کو پیدا فرماتا ہے۔ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ، اور ہم چھوڑ دیتے ہیں، رکھ چھوڑتے ہیں۔ نقر، اقر یقر اقرارن، یعنی کسی چیز کو چھوڑ دینا، یعنی اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ فی الارحامی، بچے دانیوں میں، رحم کی جمع ارحام ہے، یعنی ماں کی بچے دانی جس میں جنین ہوتا ہے۔ ونقر، اور ہم رکھ چھوڑتے ہیں، فی الارحامی بچے دانیوں میں، ما نشاء، جس کو ہم چاہتے ہیں، الی اجل مسمى، ایک مقررہ مدت تک۔ تو پھر اس کے بعد اس کو اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو اگر اللہ کے حکم سے اس میں روح پھونکی گئی مضغے کے بعد، تو پھر اس کے بعد وہ اپنے ماں کے پیٹ میں ایک مقررہ مدت تک جو اللہ نے طے کی ہے، وہ اس میں اس کو رکھا جاتا ہے، رکھ چھوڑا جاتا ہے، تو اسی میں رہتا ہے ایک مقررہ مدت تک، جو عام طور سے 9 مہینے ہوتی ہے، اور اس سے کچھ کم بھی ہو سکتی ہے، اس سے کچھ زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ ما نشاء الی اجل مسمى، ہم رکھ چھوڑتے ہیں بچے دانیوں میں، ما نشاء، جس کو ہم چاہتے ہیں، الی اجل مسمى، ایک مقررہ مدت تک۔ ثم نخرجکم طفلا، پھر ہم نکالتے ہیں تم کو بچہ بنا کر۔ اب اس کے بعد یہ پورا مرحلہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ کا دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے کہ ماں کے پیٹ سے اللہ تعالیٰ اسے باہر دنیا میں بھیجتا ہے، اور اب وہ ایک طفل بن کر باہر آ جاتا ہے اس دنیا کے اندر، ایک چھوٹا سا بچہ۔ ثم نخرجکم طفلا، پھر ہم نکالتے ہیں تم کو طفلا، بچہ بنا کر۔ ثم لتبلغوا اشدکم، اب یہ پھر بچہ ہوتا ہے، اور یہ مرحلہ بچہ طفولت کا مرحلہ ہوتا ہے، پھر یہ اس طرح سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ ثم لتبلغوا اشدکم، پھر لتبلغوا، تاکہ تم پہنچ جاؤ، اشدکم، تمہاری بھرپور جوانی کو۔ اشد سے مراد یہاں پر ہے بھرپور جوانی، اور بھرپور جوانی مفسرین نے بتایا، جیسا کہ صاحب جلالین نے بھی کہا، کہ یہ
30 سے 40 کے درمیان کا وقت ہوتا ہے، یہ بھرپور جوانی کا زمانہ ہے۔ 30 سال سے لے کر 40 سال تک کا عرصہ یہ ہے بھرپور قوت اور طاقت اور جوانی کا وقت ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد پھر 40 کے بعد پھر آہستہ سے ضعف کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ ثم لتبلغوا اشدکم، پھر تاکہ تم پہنچ جاؤ اپنی بھرپور جوانی کو۔ ومنکم من یتوفا، اور تم میں سے بعض من وہ ہیں یتوفا جو وفات دیے جاتے ہیں، یعنی تم میں سے بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بھرپور جوانی کے مرحلے سے پہلے ہی انہیں وفات دے دیتا ہے۔ ومنکم من یتوفا ومنکم من یرد الی ارذل العمر، اور تم میں سے بعض وہ ہیں یرد جسے لوٹایا جاتا ہے، الی ارذل العمر انتہائی کھوسٹ عمر کی طرف۔ ارذل عمر کہتے ہیں انتہائی کھوسٹ عمر، یعنی شدید بڑھاپے کی عمر کی طرف۔ ومنکم من یرد، اور تم میں سے بعض وہ ہیں کہ لوٹایا جاتا ہے جس کو ارذل عمر کی طرف، یعنی کھوسٹ بڑھاپے کی طرف۔ لکی لا یعلم، تاکہ وہ نہ جانے، من بعد علم، علم کے بعد سے، شیئن کچھ بھی، یعنی یہ کھوسٹ بڑھاپا اس کو کہتے ہیں کہ جب انسان کی قوا جواب دے جاتے ہیں، اس کی یادداشت خراب ہو جاتی ہے، اس کا حافظہ خراب ہو جاتا ہے، باتیں بھول جاتا ہے، علم بھول جاتا ہے، جسمانی قوا جواب دے جاتے ہیں، تو یہ ارذل عمر کا مرحلہ ہے۔ اور تم میں سے بعض وہ ہیں کہ جس کو لوٹا دیا جاتا ہے ارذل عمر کی طرف، لکی لا یعلم، تاکہ وہ نہ جانے، من بعد علم، باوجود علم کے، شیئن کچھ بھی، یعنی پہلے وہ علم والا تھا، اسے بہت کچھ معلومات تھیں، لیکن ایک ایسا مرحلہ کھوسٹ بڑھاپے میں وہ سب کچھ بھول جاتا ہے۔ لکی لا یعلم من بعد علم شیئا، کچھ بھی۔ البتہ اکرمہ کہتے ہیں، جو تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ صاحب قرآن یا حافظ قرآن اس سے مستثنا ہے، کہ جو حافظ قرآن ہوتا ہے اس کی عقل و آخر عمر تک کام کرتی رہتی ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی مشاہدہ کیا گیا ہے کہ جو حدیثوں کا علم رکھتے ہیں اور اس کو پڑھتے پڑھاتے ہیں، ان کا بھی معاملہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ آخر عمر تک ان کا حافظہ اور ان کی عقل ٹھیک سے کام کرتی ہے۔ یہ تجربے اور مشاہدے میں یہ بات آئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو پہلے بات شروع ہوئی تھی اس آیت میں، آیت نمبر 5 میں، کہ اللہ نے کہا اے لوگو اگر تم شک میں ہو بعض بعد الموت کے بارے میں، تو ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے مٹی سے، یہاں تک بیان ہے۔ تو اس میں اللہ نے یہ بتایا کہ تم اگر بعض بعد الموت کے بارے میں شک ہے تمہیں، تو تم پہلے اپنی تخلیق پر تو غور کرو، انسان کی تخلیق پر غور کرو کہ جس اللہ نے مٹی سے، پھر نطفے سے، پھر علقے سے، پھر مضغے سے، پھر اس جیتے جاگتے انسان کو پیدا فرمایا ہے، کیا وہ تمہیں دوبارہ مرنے کے بعد زندہ کرنے پر قدرت نہیں رکھتا؟ پھر آگے فرمایا وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، اور تو دیکھتا ہے زمین کو حامدتن، خشک، حامدہ کہتے ہیں خشک، یعنی جب سوکھی زمین جس پہ جو ہے پودے نہیں ہیں، کھیت نہیں ہیں، کیوں؟ پانی نہیں ہے، خشک زمین ہے تو سوکھ جاتی ہے۔ وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، اور تو دیکھتا ہے زمین کو خشک۔ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، پھر جب ہم نازل کرتے ہیں اس پر الماء، پانی کو، یعنی بارش کو اتارتے ہیں، اہتزت، تو وہ حرکت کرنے لگتی ہے، گویا زمین میں ایک زندگی آ جاتی ہے۔ یہ سوکھی ہوئی زمین، یہ خشک زمین، اہتزت، تو وہ حرکت کرنے لگتی ہے۔ وربت، اور پھولنے لگتی ہے۔ ربا یربو کا مطلب بڑھنا، بڑھنا اور پھولنا، اور پھولنے لگتی ہے۔ وَأَنبَتَتْ، اور اگاتی ہے، من کل زوج بہیج، ہر قسم کی خوشنما نباتات۔ زوج قسم کا، ہر قسم کی، زوج کا ترجمہ ہے قسم، بہیج خوشنما، ہر قسم کی خوشنما چیزیں، یعنی خوشنما نباتات، یعنی درخت ہیں لہلہاتے ہوئے، خوبصورت پھلوں کے درخت ہیں، مختلف قسم کے اناج اور غلے کی کھیتیاں ہیں، ترکاریوں کے کھیت ہیں وغیرہ۔ تو یہ زمین جو بالکل سوکھی ہوئی تھی، تو اب وہ کیا ہو جاتی ہے؟ پانی کے اترنے کے بعد زندہ ہو جاتی ہے اور خوبصورت نباتات کے ساتھ لہلہانے لگتی ہے۔ تو جس اللہ نے اس زمین کو، اس مردہ زمین کو بارش کے ذریعے زندہ کیا، وہی اللہ مردہ انسانوں کو
دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ تو دو اللہ تعالیٰ نے دلیلیں دی، ایک تو انسان کی اپنی تخلیق سے دلیل دی کہ جو اللہ تعالیٰ انسان کو پہلی مرتبہ جس نے پیدا کیا ہے نطفے سے، وہی اللہ انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرنے پر یا دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ دوسری دلیل زمین سے دی کہ جس طرح اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو، خشک زمین کو بارش کے ذریعے زندہ فرماتا ہے، تو وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ انسانوں کو قیامت کے دن دوبارہ زندہ فرمائے۔ ذالک بان اللہ هو الحق، وہ اس لیے بان اللہ هو الحق، وہ اس لیے کہ اللہ وہ حق ہے، وانہ یحیی الموتى، اور یقیناً وہی زندہ کرے گا مردوں کو، وانہ علی کل شیء قدیر، اور یہ کہ وہی اور بے شک وہی ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے، وان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا، اور بے شک قیامت آتیۃ آنے والی ہے، لا ریب فیہا، نہیں ہے کوئی شک اس میں، وان اللہ یبعث من فی القبور، اور بے شک اللہ اٹھائے گا زندہ کر کے من فی القبور، ان کو جو قبروں میں ہیں۔ ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں من یجادل فی اللہ، جو جھگڑتے ہیں اللہ کے بارے میں، بغیر علم، بغیر علم کے، ولا ہدن، اور نہ ہدایت کے، ولا کتاب منیر، اور نہ کتاب منیر کے، یعنی اللہ کے جیسے پہلے بھی فرمایا تھا اس شروع آیت میں، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے لوگوں میں سے بعض وہ ہیں، یعنی اہل باطل ایسے ہیں، اہل شرک ہیں، اہل کفر ہیں، کہ وہ خامخواہ کے بحث مباحثہ کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں اہل ایمان سے اللہ کے بارے میں، حالانکہ ان کے پاس نہ کوئی علم ہے، نہ کوئی ان کے پاس ہدایت ہے، نہ کوئی آسمانی کتاب کی جو ہے نا ان کے پاس دلیل ہے۔ ثانی عطفہ، موڑے ہوئے، عطفہ اپنے پہلو کو، عطف کہتے ہیں پہلو، یعنی گردن کی ایک جانب، عطفہ ثانی کا مطلب ثنا یثنی، ثنان کا مطلب موڑنا یا پلٹانا، موڑنا، گردن کو اس طرح موڑتے ہیں، ثانی عطفہ کا مطلب ہے وہ پلٹاتے ہیں اپنی گردن کو یا اپنے پہلو کو، یعنی تکبر کی وجہ سے حق بات کو سننے پر تیار نہیں ہوتے ہیں اور تکبر سے اپنی گردن کو موڑ لیتے ہیں۔ ثانی عطفہ، موڑے ہوئے اپنی گردن کو، لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ گمراہ کرے وہ اللہ کے راستے سے، یعنی اللہ کے دین سے لوگوں کو تاکہ گمراہ کرے، یعنی وہ جھگڑا کرتا ہے، جدال کرتا ہے اللہ کے بارے میں بغیر علم کے، اور اپنے پہلو کو موڑ کر رکھتا ہے تکبر سے، یہ سب اس لیے کرتا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے دین سے روکے، لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ گمراہ کر دے وہ اللہ کے راستے سے۔ لہو فی الدنیا خزی، اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، اس کے لیے دنیا میں خزی، رسوائی ہے، یعنی اس کے لیے دنیا میں ذلت ہے، رسوائی ہے، عذاب ہے، وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور ہم چکھائیں گے اس کو، اذاق یذیق اذاقۃ، چکھانا، اور ہم چکھائیں گے اس کو یوم القیامت، قیامت کے دن، عذاب الحریق، جلنے کا عذاب، یعنی قیامت کے دن اسے جہنم کے عذاب میں داخل کیا جائے گا۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ، وہ بسبب اس کے ہے جسے آگے بھیجا ہے تیرے ہاتھوں نے، وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور بے شک اللہ نہیں ہے کچھ بھی ظلم کرنے والا بندوں پر۔ تو یہ جو عذاب ہے دنیا اور آخرت میں، وہ اس وجہ سے ہے، اس سے کہا جائے گا وہاں پر کہ اس وجہ سے ہے جسے آگے بھیجا تیرے ہاتھوں نے، یعنی تیرے اعمال کے سبب جنہیں تو نے آگے بھیجا ہے۔ تو وہ اعمال چاہے ہاتھ سے ہوں یا پاؤں سے ہوں یا زبان سے ہوں، وہ اعمال جو بھی ہوں وہ سب ان سب کا اس میں دخل ہے جس کو اس نے آگے بھیجا، لیکن ہاتھوں کا خاص طور سے اس لیے ذکر کیا کہ اکثر و بیشتر جو اعمال انسان کرتا ہے تو وہ ہاتھوں کے ذریعے کرتا ہے اکثر و بیشتر، تو اس کے لیے خاص طور سے ہاتھوں کا ذکر کیا، فرمایا ذالک بما قدمت یداک، وہ اس لیے بسبب اس کے جسے آگے بھیجا ہے تیرے ہاتھوں نے، وان اللہ لیس بظلام للعبید، اور یہ کہ بے شک اللہ نہیں ہے کچھ بھی ظلم کرنے والا بندوں پر، یعنی اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، لیکن یہ خود اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں کہ ان کے اعمال کی وجہ سے انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو ہلاکت اور بربادی میں ڈالا ہے، یہ خود ہی سبب ہیں اس عذاب میں جو ان کو ملے گا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں من يعبد اللہ علی حرف،
جو عبادت کرتے ہیں اللہ کی اعلی حرف ایک کنارے پر، حرف کہتے ہیں کنارہ، جیسے زمین کا کنارہ، پہاڑ کا کنارہ، ندی کا کنارہ. تو لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو عبادت کرتے ہیں اللہ کی ایک کنارے پر، یعنی ایک کنارے پر کھڑے ہوئے عبادت کرتے ہیں. مطلب کیا ہے؟ اچھا، ایک آدمی اگر کنارے پر، کوئی پہاڑ کے کنارے پر کھڑا ہے تو وہ کبھی بھی گر بھی سکتا ہے. پہاڑ کے بالکل کنارے پہ کھڑا ہے تو گر بھی سکتا ہے. ندی کے بالکل کنارے پہ کھڑا ہے، گرنے کا چانس ہوتا ہے، گر سکتا ہے. تو یہ کنارے پر کھڑا ہونے والا ایسا ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کنارے پر سے مراد یعنی شک میں ہوتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں اس حال میں کہ وہ شک کی حالت میں ہوتے ہیں، تو وہ کبھی بھی جو ہے وہ پلٹی مار سکتے ہیں، گر سکتے ہیں، ایمان سے جو ہے نا اسلام سے باہر نکل سکتے ہیں، کیونکہ وہ کنارے پر کھڑے ہوئے شخص کی طرح ہے، یعنی مطلب وہ شک میں ہوتا ہے. تو حرف کا مطلب ہوا کنارہ، اور اس کا مراد یہ ہے اس شک میں. اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو عبادت کرتے ہیں اللہ کی اعلی حرف ایک کنارے پر کھڑے ہوئے، پوری طرح اسلام میں، پوری طرح ان کے دل میں ایمان مضبوط نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ کنارے پر کھڑے ہوتے ہیں. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، پس اگر پہنچتی ہے اسے خیر، اگر اسے خیر پہنچتی ہے، اس کو جو ہے اولاد ملتی ہے، اس کو جو ہے مال و دولت حاصل ہوتی ہے، اس کو عزت اور منصب حاصل ہوتا ہے، تو فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ، پھر اگر پہنچتی ہے اسے خیر یعنی دنیاوی خیر، اگر اسلام میں رہ کر، اللہ کی عبادت میں رہ کر اگر اسے دنیا حاصل ہو رہی ہے، اطمئن بہ، تو اطمینان پاتا ہے اس سے، تو خوش رہتا ہے، بھائی ٹھیک ہے، اسلام میں برقرار رہتا ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اور اگر پہنچتی ہے اسے فتنتن، کوئی تکلیف، کوئی فتنہ، یعنی اسے نقصان ہوتا ہے، اس کی تجارت میں نقصان ہوتا ہے، اس کو بیمار پڑ جاتا ہے، یا کوئی اور مصیبت اس پر آتی ہے، تو یہ سارے فتنہ ہے، یعنی مصیبت ہے، تکلیف ہے. اور اگر پہنچتی ہے اسے کوئی تکلیف، انقلب علی وجہ، تو پلٹ پڑتا ہے اپنے چہرے کے بل، یعنی واپس کفر میں واپس چلا جاتا ہے، والعیاذ باللہ. خسر الدنیا والآخرہ، خسارہ کر لیا اس نے الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کا، یعنی اس نے دنیا کا خسارہ بھی کر لیا، کیونکہ یہ دنیا تو اس کے ہاتھ سے فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، دنیا تو چلی گئی. والآخرہ، اور آخرت کا بھی خسارہ کر لیا، کیونکہ اس نے اسلام کو چھوڑ کر نعوذ باللہ کفر کو اختیار کر لیا، تو دنیا بھی گئی، آخرت بھی گئی. ذالک هو الخسران المبین، وہی کھلا ہوا خسارہ ہے، وہی کھلا ہوا خسارہ ہے. ومن الناس من يعبد الله على حرف، دوبارہ ترجمہ دیکھیں، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو عبادت کرتے ہیں اللہ کی اعلی حرف ایک کنارے پر ٹھہر کر. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، پس اگر پہنچتی ہے اسے کوئی خیر تو وہ اس سے اطمینان پاتا ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، اور اگر پہنچتی ہے اسے کوئی تکلیف تو وہ پلٹ پڑتا ہے اپنے چہرے کے بل. خسر الدنیا والآخرہ، اس نے نقصان اٹھا لیا دنیا کا اور آخرت کا. ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ، وہی کھلا خسارہ ہے. تو یہاں نیچے اس آیت کے شان نزول کے بارے میں ایک حدیث لکھی ہوئی ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر کے حوالے سے فرماتے ہیں، اس آیت کی تفسیر کے حوالے سے فرماتے ہیں حضرت ابن عباس کہ بعض لوگ مدینہ آ کر ایمان لے آتے تھے، پھر انہیں لڑکے پیدا ہوتے اور ان کی گھوڑیاں بھی بچے جنتی، تو کہتے کہ یہ اچھا دین ہے. اور اگر ان کے ہاں لڑکے پیدا نہ ہوتے اور مال میں اضافہ نہ ہوتا تو کہتے کہ یہ دین برا ہے. یدعو من دون اللہ، وہ پکارتا ہے من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ما لا یضرہ وما لا ینفعہ، اس کو جو نہ نقصان کر سکتا ہے اس کا، وما لا ینفعہ، اور جو نہ نفع دے سکتا ہے اس کو. یعنی جو مشرک غیر اللہ کو پکارتا ہے، اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتا ہے، وہ نہ نفع دینے پر قادر ہے نہ نقصان دینے پر. ما لا یضرہ وما لا ینفعہ، جو نہ اس کو نقصان دے سکتا ہے. بعض نے اس کو تھوڑا سا اس میں باریکی پیدا کی، انہوں نے اس کی تفسیر میں بتایا، بعض مفسرین نے جیسا کہ صاحب جلالین نے کہا ما لا یضرہ، یعنی وہ اس کو نقصان نہیں کر سکتا، وہ عبادت کرتا ہے اللہ کے سوا، اس کی جو اس کا نقصان نہیں کر سکتا اگر اس نے اس کی عبادت نہیں کی. یعنی اگر اس نے ایسے کی عبادت کرتا ہے کہ اگر اس نے اس کی عبادت نہیں کی تو اسے کچھ اس کا بگاڑ بھی نہیں سکتا. وما لا ینفعہ، اور جو اس کا فائدہ نہیں دے سکتا، یعنی اگر اس کی عبادت کرے گا تو اسے فائدہ بھی نہیں دے سکتا. ما لا یضرہ وما لا ینفعہ، اس کو جو نہ نقصان دے سکتا ہے اسے اور جو نہ نفع دے سکتا ہے اس کو. ذالک هو الضلال البعید، وہ وہی بہت دور کی گمراہی ہے، وہ وہی بہت دور کی گمراہی ہے. یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ، وہ پکارتا ہے اس کو کہ لمن ضرہ،
کہ البتہ جس کا نقصان اقرب زیادہ قریب ہے من نفعہ اس کے نفع کی بنسبت، یعنی نہ صرف یہ کہ وہ پہلے تو اللہ نے یہ کہا کہ وہ پکارتا ہے، اس کی عبادت کرتا ہے، اس کو پکارتا ہے جو نہ اس کو نفع دے سکتا ہے اور جو نہ نقصان دے سکتا ہے. پھر آگے اللہ نے یہ فرمایا بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اس کی عبادت کرنے سے وہ اس کا نقصان زیادہ قریب تر ہے بنسبت نفع کے، اس لیے کہ وہ اس کی عبادت کرنے سے وہ اللہ کے عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے. تو اس کی غیر اللہ کی عبادت کرنے کا نقصان اسے ہو رہا ہے، وہ تو اسے نفع نقصان نہیں دے سکتا، لیکن چونکہ اس کی عبادت کرنے سے غیر اللہ کی عبادت کرنے سے وہ نقصان کا شکار ہو جاتا ہے، اس معنی میں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس، اللہ تعالیٰ نے ایسے مشرکوں کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے، اور اس سے بڑا اور کیا نقصان ہو سکتا ہے. وَيَدْعُو لَمَنْ ضَرُّهُ، وہ پکارتا ہے اس کو کہ البتہ جس کا نقصان اقرب بالنفع زیادہ قریب ہے اس کے نفع سے، لبئس المولا، البتہ بہت برا ہے وہ دوست، ولبئس العشیر، البتہ بہت برا ہے وہ ساتھی. یعنی یہ جس کو پکار رہے ہیں اللہ کے سوا، جن بتوں کو پکار رہے ہیں اور جن کو انہوں نے اپنا دوست بنایا ہوا ہے، اپنا مددگار بنایا ہوا ہے اور اپنا ساتھی بنایا ہوا ہے، ان کو وہ بہت برے دوست ہیں اور بہت برے مددگار ہیں اور بہت برے ساتھی ہیں. ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، بے شک اللہ داخل کرتا ہے ان کو جنہوں نے ایمان لایا اور عمل کیا نیک، جنت ایسی جنتوں میں تجری من تحتها الانہار بہتی ہیں جن کے نیچے سے نہریں. ان اللہ یفعل ما یرید، بے شک اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. من کان یظن، جو بھی گمان کرتا ہے، من کان یظن، جو بھی خیال کرتا ہے، گمان کرتا ہے، اللہ ینصرہ اللہ، کہ ہرگز نہیں مدد کرے گا اس کی اللہ. کس کی؟ ضمیر یہاں پر لوٹتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. یعنی جو بھی یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ اس کی یعنی اپنے نبی کی مدد نہیں کرے گا پھر دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی، اپنے رسول کی مدد فرمائے گا دنیا اور آخرت میں. لیکن جو مشرک یا جو کافر یا جو بھی یہ سمجھتا ہے، یہ خیال کرتا ہے کہ اللہ اپنے نبی کی مدد نہیں کرے گا، اللہ ینصرہ اللہ، کہ وہ مدد نہیں کرے گا اس کی اللہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں. فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ، تو اسے چاہیے کہ وہ باندھ لے، فَلْيَمْدُدْ، تو پس چاہیے کہ وہ باندھ لے، بِسَبَبٍ، ایک رسہ، سبب کہتے ہیں رسہ، یعنی رسی، اور اسی سے رسہ، رسی چھوٹی ہو تو کہتے ہیں رسہ تھوڑا سا بڑا، بِسَبَبٍ، ایک رسہ، إِلَى السَّمَاءِ، آسمان کی طرف. آسمان سے مراد یہ ہے یعنی بلندی کی طرف، اپنے یعنی گھر کی چھت پہ ایک رسہ سے اپنے آپ کو باندھ لے. سما سے مراد بلندی ہے یہاں پر، یعنی اونچائی کی چیز کو بھی اونچائی کی طرف، تو اس کو کہتے ہیں سما کہتے ہیں. تو ایک رسہ آسمان کی طرف مراد ہے گھر کی چھت. پس چاہیے کہ وہ باندھ لے ایک رسہ آسمان کی طرف، یعنی اپنے گھر کی چھت سے، پھر اس کا ایک حصہ گھر کی چھت پر لگا دے اور ایک حصہ اپنی گردن میں ڈال لے. ثم لیقطع، پھر کاٹ دے اسے، یعنی پھر اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو وہ اس رسے کو کاٹ لے، یعنی اس کے اندر باندھ کر وہ اس کو پھندا ڈال لے. ثم لیقطع، پھر اسے کاٹ دے. یعنی مطلب کیا ہے؟ یعنی پھر وہ اس طرح کر کے اپنے آپ کو مار دے، یعنی خودکشی کر لے. فَلْيَنظُرْ، پھر دیکھ لے، هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ، کہ کیا لے جاتی ہے یا لے جا سکتی ہے قیدہ، اس کی چال، ما یغیظ، وہ چیز جو اسے غصہ دلا رہی ہے. یعنی اسے اللہ جو اپنے نبی کی مدد کر رہا ہے تو اس بات پر اسے بہت غصہ آ رہا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے اب اس کا ایک ہی حل، اللہ تو اپنے نبی کی ضرور مدد کرے گا، اللہ تو مدد اپنے نبی کی کرے گا دنیا اور آخرت میں. اگر کوئی اس پر خوش نہیں ہے، اس پہ ناراض ہے کہ اللہ اپنے نبی کی مدد کیوں کر رہا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو ہے نا اللہ اپنے نبی کی مدد نہیں کرے گا، تو اس کے سامنے ایک حل ہے کہ وہ جو ہے نا کیونکہ اللہ تو اپنے نبی کی ضرور مدد کرے گا، تو اس کے لیے اب یا تو وہ اپنے گھر کے چھت پر پھندا لسی لگا کر اپنے آپ کو پھندا پہ چڑھا کر اپنے آپ کو مار دے، تو شاید جو ہے نا اس کے دل کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے. یہ ایک مطلب یہ ہے جو مفسرین نے بیان کیا ہے. لیکن ایک دوسرا مطلب بھی ہے جو بعض مفسرین نے کروایا ہے، وہ یہ ہے کہ جو شخص یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی مدد نہیں کرے گا دنیا اور آخرت میں، تو وہ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ، تو وہ
باندھ لے ایک رسہ آسمان کی طرف. آسمان سے مراد اس دوسرے مطلب میں آسمان سے مراد وہی آسمان ہے جو عام آسمان ہے, وہ آسمان, یعنی آسمان کی طرف جائے ایک رسہ لے کر. ثم لیقطع, پھر اسے سم سے کاٹ ڈالے. فلینظر, پھر دیکھے, هل یذهبن کیدہ ما یغیظ, یعنی وہاں پر جائے اور وہاں پر جا کر کوشش کرے کہ جو ہے نا کسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی مدد کو روک دے. یعنی اگر اس کے پاس اس کی استطاعت ہے, اگر اس کے پاس اس کی قدرت ہے کہ وہ رسہ لے کر آسمان کی طرف چڑھ کر جائے, یعنی رسہ لگائے تاکہ وہ اوپر چڑھ کر جائے اور وہاں پر جا کر پھر وہ اللہ تعالیٰ کی مدد کا جو اپنے نبی کی اللہ مدد کر رہا ہے اس کو کاٹ دے یا اس کو روک دے, اگر کسی میں اس کی طاقت ہے تو ایسا کر کے دیکھے تاکہ اس کے دل کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے. لیکن ایسا ممکن نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی ہر صورت میں مدد کرنے والا ہے, چاہے کسی کو پسند آئے چاہے کسی کو پسند نہ آئے. تو بہرحال دونوں مطلبوں میں مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی ہر صورت میں مدد فرمائے گا, چاہے کسی کو پسند آئے چاہے کسی کو پسند نہ آئے. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ, اور اسی طرح ہم نے اتارا ہے اس کو واضح آیات کے ساتھ. وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ, اور یہ کہ بے شک اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے. تو یہاں پر اکتفا کر لیتے ہیں انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.